امت کو اس وقت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں کہ نہیں. امت کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایتھیزم کا کیڑا کیسے آیا ہے اور کن راستوں سے آیا ہے. انسان کو، مسلمان کو اپنے پرپس سے دور کرنے کے لیے جو بڑی سازش کھیلی جا رہی ہے وہ بلینز آف پیپل مل کے پورے پلانٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں. یہ نیچے آ کے یہ جو نجی مسائل ہیں نا ان کے اوپر جو بحث مباحثے ہیں، اس سے میرا پرسنل خیال ہے کہ this is wasting a bigger time of the امہ. کیونکہ تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات بھی سن لی، کام ہو گیا، نیند اچھی آئے گی، حالانکہ بڑے شیطان نے کو ہم نے ایڈریس ہی نہیں کیا. اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے شیطان کی کہ وہ ثوابوں میں، چھوٹے ثوابوں میں گھسا دے اور بڑے کاموں سے نکال دے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ بار بار گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ایکسٹرنل ایشوز کے اوپر آئیں، اسلام کی بات کریں. مسلمان کی بات بعد میں کرنا، پہلے اسلام کی بات کریں. اوکے، سوچیں اسلام کہاں سے آیا، کیا کام ہے اس کا، مقصد کیا ہے، کہاں سے کنسٹرکشن آف تھاٹ کرنی ہے آپ نے. تو آج میں جس لیول پر اللہ کے فضل سے پہنچ چکا ہوں کام کرتے ہوئے، اور جس پوزیشن پہ بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو جب آپ دیکھیں گے کانٹینٹ کو کہ دین اسلام کے حوالے سے میں کیا کام کر رہا ہوں، کس لیول پہ بات کر رہا ہوں، کس لیول پہ چیلنج کیے میں غیر مسلموں کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہ انسان جس کے چینل پہ اگر آپ دیکھیں پچھلا کانٹینٹ ماضی کا اور ماضی سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی کانٹینٹ ہے اور جو کچھ ایونٹس اللہ میرے ساتھ جو ہے اللہ نے کیے ہیں اور اپنی قدرت سے اس نے نشانیاں دکھائی ہیں اور کہاں سے سفر کراتا ہوا گیا، وہ تو ایک الگ داستان ہے جو کبھی انشاءاللہ وقت ہوا یا مشیت الہی ہوئی تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم پر آنے پہ جو ہے اب جو بات کی جا رہی ہے اور جو آپ کے سامنے، اس کو اگر آپ سمجھیں اور آپ کو اگر شوق ہے دین اسلام کے لیے کام کرنے کا، تو بھائی آپ ہائی لیول پر آ کر نیچے سے خود کو اٹھائیں اور نیچے کے جو ایشوز ہیں آپس کے مسلمانوں کے بجائے اسلام پر آ کر غیر مسلم، یعنی کہ اسلام و کفر، یہ ہے اصل چیز کہ آپ اسلام کے قلعے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے آپ کے پورا لشکر، پورا سمندر ہے کفر کا. آپ ادھر جب کام کریں گے تو آپ کو پھر اس سمجھ میں آئے گا کہ ادھر سے کیا آ رہا ہے، کتنے تیر آ رہے ہیں، کتنے منجی کے پھینکی آ رہی ہے، وہاں سے کتنے جو ہے نا سپاہی چڑھ رہے ہیں، کیا کتنے اندر داخل ہو چکے ہیں اسلام کے قلعے کے اندر، اور پھر وہ اسلام کے قلعے کے اندر مسلمانوں کے اندر پھیل کر وہ کیا کر رہا ہے. تو اگر ادھر آپ نہیں سمجھیں گے، ادھر توجہ نہیں دیں گے ادھر سے کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو اندر آ رہا ہے وہ تو آتا رہے گا، کیونکہ جو دیواریں ہیں وہ خالی ہیں، تقریباً خالی ہیں مسلمانوں کے، جو وہ جس لیول پہ کام کی ضرورت ہے کفر کے مقابلے پر بند باندھ کر اور طاقت بن کر، وہ تو خالی پڑا ہے تقریباً. اور کچھ مسلمان ہیں بہت معاشرے کے اندر جو ایسا کام کر رہے ہیں جو واقعی میں اس لیول کا ہے جو ادھر ہونا چاہیے، لیکن ان کو بھی تو ہیلپ کی ضرورت ہے، ان کو بھی تو ایسے سنسیئر ہیلپرز چاہیے جو ان کے ساتھ مل کر مزید طاقت قائم کریں کفر کے خلاف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر کے خلاف ایٹمی جنگیں شروع کر دیں. کفر یہ ہے کہ وہ جو شرک اور کفر کر رہا ہے، جو ان پر غالب ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ان کو جو کفر میں مبتلا کیا ہوا ہے وہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے کیا ہوا ہے. لیکن ان سے قتل و غارت کرنے کی، ان کو مار دھاڑ کرنے کی، ان کے ساتھ جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ پہلے آپ ان کو حق کے تیروں سے، حق کے وار سے مراد ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ناقابل شکست ثبوت اگر آپ نہیں دکھا رہے، نہیں پہنچا رہے، ان کے سامنے نہیں ہے، تو وہ جو آج جوان ہو کے لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے جو دماغوں میں برین واشنگ کی ہوئی ہے وہ بچپن سے تو نہیں تھی نا، وہ بچپن سے تو مسلم پیدا ہوئے تھے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو بچپن سے جوانی تک برین واش کس نے کیا؟ ان کے ماں باپ نے اور ان کے غیر مسلم پیشواؤں نے. اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں. وہ جب مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں تو دوستی کہاں سے کریں گے؟ ان کی نظر میں وہ اسی طریقے سے مسلمان ان کے سامنے غلط ہے جس طریقے سے مسلمانوں کے سامنے وہ غلط ہے. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر آپ نیوٹرل ہو کر تھوڑا سا سوچیں، اپنے آپ کو ہٹا لیں پیچھے، آپ ایک طرف دیکھیں مسلم ہیں، دوسری طرف دیکھیں غیر مسلم ہیں، اب آپ سمجھیں کہ یار ہو کیا رہا ہے. تو جو ادھر گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں مسلمس، ان میں بھی آپ دیکھ لیں جب ڈویژن ہوئی ہوئی ہے فرقوں کے نام پہ، تو وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں نا. تو وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ان کے گھر والوں کے اندر جو برین واشنگ کی ہے اس حساب سے وہ مسلمس بھی آپس میں لڑ پڑے. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو غیر مسلموں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور اس میں اتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں ڈفرینٹ، اور پھر ان مذاہب کے اندر بھی فرقے ہیں بہت سارے، ایک سمندر ہے بھائی، پورا سمندر. تو یہ بات بہت اچھی لگی مجھے، اور مجھے بہت پسند آئی ان کی بات، کافی سمجھدار لگے، اور انہوں نے جو کہا ہے، جو نقطہ بیان کیا ہے، وہ
میں نے ایتھیزم والی جو بات کی ہے، ایتھیزم تو آ رہا ہے، لیکن یہ ایتھیزم کے ساتھ ایتھیزم خود ایک ریلیجن ہے میری نظر میں. ایتھیزم جو ہے وہ خود ایک ریلیجن ہے. جو ریلیجن ایک تھاٹس ہے بھائی ان کی، انہوں نے ایک سوچ قائم کر لی کہ خدا نہیں ہے. اب وہ اس سوچ کے حساب سے انہوں نے بنا لیا، انہوں نے ٹکر لے لی اٹھا کر زیادہ تر اسلام کے خلاف، ادھر زیادہ ملے گا، اور انہوں نے بنا لی خداؤں کے وجود کے خلاف ایک جنگ. تو وہ ایک الگ ریلیجن بن گیا، ایک گروپ ہے. اس کے ساتھ اگر اسلام سے آپ دیکھیں گے تو اسلام کے سامنے اب ایتھیزم ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، بدھزم ہے، کیا کہتے ہیں، سکھزم ہے، بہت سارے مذاہب ہیں، شیعہ ہے، قادیانیزم ہے، اور جیوازم ہے. آپ لگاتے جائیں ازم، بنتے جائیں گی ایک لسٹ، لیکن اسلام ایک اکیلا ہے. تو جو اسلام ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ریلیجن ہے، ایک دین ہے، اور اس کے مقابلے پہ پوری دنیا کے اندر کفر اسلام کے خلاف آ رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، ہر طرف سے آندھی طوفان مچا ہوا ہے. اس آندھی طوفان کو واپس پلٹانے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں میں چاہیے، اور اس کے لیے وہ مسلمان جو تھنکرز ہیں، جو آبزرو کرتے ہیں، ہر چیز کو کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سر پیر نکال لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز یوں ہی ہو. تو وہ جو تھنکرز ہیں وہ بہت سارے سوسائٹی میں ہیں مسلمانوں کی، لیکن وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، اور ان میں خوف ہوتا ہے کہ کیونکہ مذہب کا معاملہ ہے ہی ایسا. حضرت نہیں کتنے خوف تو انسان میں ہوتے ہیں. اور تھنکرز جو سوچتے زیادہ ہیں تو وہ کانفیڈنس سے آ ہی نہیں پاتے سامنے، بات نہیں کرتے اپنی، کہ ان پہ کریٹیکل، ان پہ طنز تنقید ہو جائے گا، ان کے اوپر ان کے خلاف فتوے لگ جائیں گے، ان کے خلاف یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہاں سے ان کو اٹھ کے اوپر آنا، اس میں پرابلم بہت ہوتا ہے. وہ سوچتے بہت ہیں، وہ لکھتے بھی بہت ہیں، بہت ساری چیزیں چھپا لیتے ہیں، نہیں پیش کر پاتے سامنے، اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں. دیکھتے تو وہ ہیں، ان کے پاس سلوشنز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس اسٹریٹجیز بھی بہت ہوتی ہے کہ کیا 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 جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو نہ امپلیمنٹ کر پاتے ہیں، نہ آگے لا پاتے ہیں. تو یہ ہے چیز. اگر آپ سمجھیں تو بھائی آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر کوئی اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، صرف خالص دین اسلام کے لیے، جو کفر کے خلاف جائے اور کفر کو غالب مغلوب کرنا شروع کر دے، تو پھر آپ کو مجھے اور بہت سارے لوگ ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جو کتابوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلم اسکالرز ہیں. لیکن اس وقت میری نظر میں جو میرا نظریہ وہ یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکل ثبوتوں سے غیر مسلموں کے جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، پہلے تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو اللہ کے وجود کو حقیقی اور پریکٹیکل طور پہ ثابت کرنا پڑے گا، پریکٹیکل ثبوتوں سے، کہ اللہ ہی کا وجود ہے اور ان کے معبودوں کا وجود نہیں ہے. ان کی بنیاد، ان کے مذہب کی بنیاد، ان کی کتابوں کی بنیاد، سب کچھ ان کے مذاہب کے خداؤں پر ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ بھی تو اللہ کو مانتے ہو نا، لیکن اگر آپ سے کہا جائے اللہ کے ہونے پہ پریکٹیکل ثبوت پیش کرو، قرآن کو اگر آپ بند کر کے رکھ دیں، تو جب قرآن کو آپ کو بند کر کے رکھنا پڑا تو باقی ساری کتاب تو ویسے ہی لو لیول کی ہے قرآن سے. تو قرآن کو جب آپ بند کریں گے تو آپ کے پاس اب کیا ہے، آپ ثابت کریں، کیسے کریں گے؟ اگر میں آپ سے بولوں، میں نیوٹرل بن جاؤں اور آپ سے پوچھوں کہ بھائی زمین آسمان ہے، آسمانوں پہ آپ کو بادل نظر آتے ہیں روز، مجھے آپ ثابت کریں کہ اس کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. آپ ثابت کریں اور آپ ثبوت دیں کہ اللہ نے ہی بادلوں کو کریٹ کیا ہے اور اللہ ہی بادلوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اب آپ کیسے کریں گے ثابت؟ یہ میں آپ کے اوپر سوال چھوڑ رہا ہوں، اب سوچیں اس پر. آپ کہیں گے کہ جی قرآن میں لکھا ہے، میں بولوں گا قرآن تو نہیں استعمال کرنا، آپ نے بند کر دیں. کیوں کہ جیسے دوسرے مذاہب کی آپ کتابوں کو نہیں مانتے کیونکہ ان میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح وہ بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں بات برابر ہو جاتی ہے. اس اینگل سے مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی سب ایکول ہو جائیں گے. اب آپ چونکہ کہیں گے نہیں کیونکہ آپ مانتے ہیں اللہ سچا ہے تو مانا جائے، تو پھر ہندو اگر کہتا تو پھر آپ ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں؟ تو ہندو کہہ دے کہ بھئی یہ بادلوں کا کریٹر بھگوان ہے، یا رام ہے، اور یا کرشنا ہے، وشنو ہے، اور وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ اسے ثبوت نہیں مانگیں گے؟ مانگیں گے نا. تو یہی حق ان کو نہیں ہے کیا کہ جب آپ کہہ دیں کہ آسمانوں کا یعنی بادلوں کا بنانے والا اللہ ہے، تو پھر وہ حق رکھتے ہیں آپ سے مانگنے کا ثبوت کہ بھائی آپ ثبوت دیں کہ اللہ ہی نے کریٹ کیا بادل اور اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے. اب ثبوت کیا ہے؟ آپ کے کہنا تھوڑی وہ ثبوت ہے. آپ بولیں 10 جملے بول دیں منہ سے، آپ 10 دعوے کر لیں منہ سے، لیکن سوال ہے ثبوت کیا اب آپ کے پاس؟ تو جب آپ پریکٹیکل ثبوت نہیں دے پا رہے تو پھر، اور ہندو بھی پریکٹیکل ثبوت نہیں دے پا رہا، عیسائی بھی یہ پریکٹیکل ثبوت نہیں دے پا رہا، تو برابر ہو گئے نا سارے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سب کے سب برابر ہیں، ایک لیول پر ہیں، تو اب آپ جب اسلام کے قلعے پہ آنا چاہتے ہیں اور فائٹ کرنا چاہتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ کہ بھائی ان کو روکا جائے نا. بھائی کفر آ ہی اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو دشمن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا دشمن ابلیس ہے. آپ کا بھی، مسلمانوں کا بھی دشمن ابلیس ہے، یعنی سارے انسانوں کا دشمن تو ابلیس ہے. فائٹ لیکن ہوگی کیسے؟
آپ کو پہلے اپنے مار دھاڑ کی لڑائی سے پہلے اس بات پر تو آئیں کہ ان کے جو مائنڈ سیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے ابلیس نے، جس نے ان کو کفر پہ چڑھا دیا اور اللہ کے خلاف کیا ہے. تو جب آپ کو اللہ کے خلاف پریکٹیکل ثبوت ہی ان کو نہیں دے پا رہے، اور خالی یہ کہیں گے کہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے مان لو، پھر آپ کہیں گے نہیں تو ہماری طرف سے جب بھاڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جب ثبوت ہوں، آپ کے پاس پریکٹیکل ثبوت ہوں، دلائل ہوں، میں پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں، خالی الفاظ سے، خالی لوجک سے، منہ سے کہنے کی بات ہی نہیں کر رہا. مطلب میں کہوں کہ بادلوں کا خالق اللہ ہے اور مجھ سے آپ ساری دنیا کے غیر مسلم کھڑے کروا دیں، مجمع لگا دیں اور مجھے کھڑا کر دیں، بادلوں کا خالق اللہ ہے، پریکٹیکل ثبوتوں سے میں ثابت کر دوں گا اللہ کے فضل سے. ثابت کر کیا دوں گا؟ ثابت کر چکا ہوں آلریڈی. آپ جا کے دیکھ لیں لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل پر، آپ جا کے دیکھ لیں godofnature.org ویب سائٹ پر، آپ جا کر دیکھ لیں rightfulreligion.com پر. پریکٹیکل ثبوتوں سے ثابت کیا ہوا ہے اللہ کے وجود کو، بغیر کسی مذہبی کتابوں کے، صرف پریکٹیکل. اور کوئی غیر مسلم بھی ایسا نہیں جو پریکٹیکل ثبوتوں سے اپنے خدا کے وجود کو ثابت کر سکے میرے مقابلے پہ آ کے اللہ کے فضل سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے. اب اس کے ذریعے جو انہیں استعمال کرے گا، جو انہیں پک کرے گا، جو انہیں سیکھ لے گا، وہ خود بھی اپنے آپ کو ناقابل شکست مسلم بنا سکتا ہے. کس کے مقابلے پہ؟ کفر کے مقابلے پہ. اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کے فضل سے چیلنج کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی جو ان دلائل کو سیکھ لے جو نیچر کے دلائل ہیں اللہ کے وجود پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، اور ان نیچر کے دلائل کو سیکھ کر، سمجھ کر، ان کے ذریعے اپنے آپ کو ایک فوجی بنا لے، کمانڈو بنا لے، تو وہ اس نیچر کی آرمی کے ساتھ پورے کفر سے ٹکر لے سکتا ہے. پورے کفر سے، سارے دنیا کے کفار اگر مل جائیں کہ اس کو خدا کے وجود پہ شکست دینا چاہیں، یعنی کہ اللہ کے وجود پر، کیونکہ وہ سچا خدا تو اللہ ہے، تو وہ نہیں دے سکیں گے. اگر وہ مسلم واقعی تیار کر لے، خود کو ہو جائے فوجی بن گیا، کمانڈو بن گیا اسلام کا، کھڑا ہو جائے. نہیں اسی طرح سے جتنے کھڑے ہوتے جائیں گے اسلام مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ پھر مسلم کے سامنے جو کفار ہیں وہ مغلوب ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے دلائل کے سامنے، پریکٹیکل ثبوتوں کے سامنے، کیونکہ وہ اپنے خداؤں کا ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. جس طریقے سے جو ایتھیزم کی بات ہوئی کہ ایتھیزم بھائی کہاں سے انٹر ہو گیا، کہاں سے یہ پھیلنا شروع ہو رہا ہے، تو جس طریقے سے جب حق کا سمندر آنا شروع ہوگا اور جب داخل ہونا شروع ہوگا ان غیر مسلموں کے اندر، تو وہ جس چیزوں پہ بلیف لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو دیواریں انہوں نے قائم کی ہوئی تھی ان کے مذہبی پیشواؤں نے، اور یہ صدیوں سے اصل میں تو ابلیس نے قائم کروائی ہوئی ہے، تو جب وہ دیواروں پہ سمندر کا پانی آنا شروع ہوگا اور یہ سیلاب جب آئے گا اور جب وہ ٹوٹنا شروع ہوں گی، ان کے خدا کا وجود ہی نہیں ثبوت ثابت کیا جا سکے گا، اور ادھر سے اللہ کا وجود ثابت ہوا چلا جا رہا ہے. وہ پریکٹیکل ثبوت کے ثبوت آ رہے ہیں، نیچر کی پورا لشکر آ چکا ہے، اور جو آ چکا ہے آلریڈی 21ویں صدی میں اللہ کے حکم سے. تو جب یہ اللہ کے حکم سے آیا ہوا لشکر آپ لے کے، آرمی کو لے کے چڑھائی کر دیں گے ان پر، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں کہ آپ ان کو کوئی خنجر مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، تو سیدھا آپ دکھا رہے ہیں. اب وہ چیز نہیں دکھا سکیں گے، آپ بتا نہیں رہے، آپ دکھا رہے ہیں، آپ ثبوت دکھا رہے ہیں. وہ ان کو نہ شکست دے سکیں گے، نہ غلط ثابت کر سکیں گے، نہ اس کے مقابلے پہ اپنے کوئی نیچر کی مخلوق کو لا سکیں گے. تو جب آپ کی آرمی اتنی ناقابل شکست ہے اور دشمن جب اس کو شکست نہیں دے سکے گا تو کیا ہوگا؟ ان کے بہت سارے لوگ تو ویسے شک میں پڑ جائیں گے اور اپنے خداؤں کے وجود کو چھوڑنا شروع کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور دین اسلام میں دڑا دڑ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، جو بھی عقل استعمال کرے گا. کیونکہ وہ دیکھ لے گا کہ اللہ تو نیچر کی مخلوق سے کیا کیا کروا کے دکھا رہا ہے، کیا کیا کر کے دکھا رہا ہے، اور ہمارے والے کوئی ہے ہی نہیں، کہاں ہے. بہرحال اس کے بارے میں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ اس یوٹیوب چینل سے میرے جا کے سیکھ سکتے ہیں. جو کچھ بھی پڑھا ہوا ہے وہ کنٹینٹ، وہ ایکچوئل تو وہ چینل غیر مسلموں کی طرف ہے، غیر مسلموں کے لیے جو حق، خصوصی طور پہ وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہے، جنہیں ثبوتوں کی تلاش ہے، یا کوئی ایسے مسلمان جو شک شبہات میں پڑ گئے اللہ کے وجود کے حوالے سے ایتھیزم کی وجہ سے، اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اب جس ایتھیسٹ سے بات کریں وہ کہتا ہے ثبوت دکھاؤ، تو مسلمان ثبوت نہیں دکھا پاتے، تو وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں جب تمہارے پاس ثبوت نہیں. تو اس سے مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن کے حافظ اور اسکالرس ٹائپ وغیرہ رہے، اور وہ لوگ دین اسلام چھوڑ کے کافر ہو گئے. کیونکہ پہلے وہ ایتھیزم سے جب ٹکر لیتے ہیں تو وہ ادھر سے شک کی انٹریاں شروع ہوتی ہیں، جو میں نے بتایا آپ کو غیر مسلم کے ساتھ. شک جب گھسنا شروع ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو یقین کا شیشہ ہوتا ہے تو وہ اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اینڈ میں آخر ایک وقت آتا ہے پورا شیشہ گر جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے بہت ساروں کے ساتھ، چاہے وہ یونیورسٹی کے ہوں، کالجز کے اندر ہو، ماڈرنزم آپ سمجھتے ہیں. تو جب یہ آپ دین اسلام کی حق کے جو نیچرل پریکٹیکل پروف ہیں اللہ کے وجود پہ، جب اس کو انٹری دینا شروع کریں گے غیر مسلموں کے طرف، ان کے مائنڈ سیٹ پر، تو ان کو ان کے خداؤں کے بارے میں حقیقت پتہ لگے گی کہ ان سے کتنا بڑا فراڈ کیا جا رہا تھا، دھوکہ دیا جا رہا تھا صدیوں سے انہیں. اور صدیوں پچھلے تو گزر گئے، لیکن وہ بھی اپنے ماں باپ کے نقشے قدم پہ چلتے چلتے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں.
تاریکی میں ہیں. تو جب ان پر شک و شبہات پڑنا شروع ہوں گے تو ان کی شک کے وجہ سے ان کے یقین کی دیواروں میں, ان کے یقین کے شیشے میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ بھی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ بھی ٹوٹ کے بکھر جائے گا, گر جائے گا. پھر نیا شیشہ لگانا پڑے گا, اور نیا شیشہ ایمان کا, اللہ پر ایمان کا, اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا, اسلام کو سچا دین ماننے پر ایمان کا, اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننے پر ایمان. یہ ہے چیز. تو اور بعد میں ان کے پہ تمام صحابہ کرام جن کو مسلم ماننا ضروری ہے ایک مسلم کے لیے. تو اس لیے جب آپ یہ چیز سیکھیں, سمجھیں, اور اس پوائنٹ پر اپنے آپ کو لے کر آئیں, اور نیچے کے اس چھوٹے سے دائرے سے اپنے آپ کو پرواز دیں, اڑان دیں, نکلیں ادھر سے. نہیں ہے تو سفر کرتے ہوئے اس پہاڑ تک پہنچے جہاں پہ آپ چڑھتے 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 اونچائی پہ جا سکتے ہو, پھر ایک بلند پرواز لیں اور نکل جائیں اس قید سے جہاں آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے آپس کی لڑائیوں میں. اور وہ فلاں مسلم یوں کرتا ہے, فلاں مسلم یوں کرتا ہے تو مسلمان ہی نا, وہ بھی مسلم, آپ بھی مسلم, کلمہ ہی پڑھا ہوا تو ہے. اس پہ اس سے کس چیز کو, کس ایشو کو ڈسکس کرنا ہے جو صدیوں سے ہوتے آ رہے ہیں. وہ تو چل رہے ہیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں, پتہ نہیں ہر ایشو پہ تقریباً جو ہے کتابیں بھری ہوئی ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اگر سمجھ گئے میری بات, اور اگر آپ ان بھائی کی بات بھی سمجھ گئے جو انہوں نے دیا, بڑا زبردست پوائنٹ تھا, مجھے پسند آیا, اس لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. اور بس, اور ہاں ایک بات, کرونا وائرس کی تیسری ویو پہنچ چکی ہے, اور لاہور کے اندر, پاکستان کے اندر بھی, اور خصوصی طور پہ لاہور میں بہت سنگین کنڈیشن ہے. اس لیے اگر آپ کو ضرورت ہو, کریٹیکل کنڈیشن ہو, کیس کا مسئلہ ہو گیا ہے, ہسپتال میں جگہ کا مسئلہ ہو رہا ہے, مریض کی حالت سخت پریشانی کی ہے, تو یہ ہو یا لا علاج ہو یا کرونا وائرس ہو, اس کی علامات ختم کرانی ہو 7 دن میں, تو آپ جو میری بزنس سروس ہے لیجنڈری فری لانسر, وہ آپ کو لیجنڈری فری لانسر ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا. وہاں آپ جا کے ثبوت و شواہد دیکھ لیں جن کیسز پہ کام کیا ہوا اللہ کے فضل سے, وہ آپ دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کس سروس کے ساتھ میں آیا ہوں اللہ کے فضل سے, اور لیجنڈری فری لانسر کیا کر سکتا ہے اپنی لیجنڈری ٹیم کے ساتھ, اور کیا کچھ وہ لے کر آیا ہے. تو وہ دیکھیں, اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کے لیے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن تھرو پراپر چینل جس طرح ویب سائٹ پر موجود ہے, اس پروسیجر کو آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر. یہ تھی چیز, اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.